آج میں آپ کو قرآن پاک کی سب سے لاڈلی صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ جس صورت کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو اللہ تعالی سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر مکالمہ کرتی ہے۔ اس صورت کے حیرت انگیز فوائد جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور آپ کو اپنی زندگی کا اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آج آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہیں دیا جاتا۔ وہ صورت پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ سورہ ہے سورۃ الملک۔ حضرت عمر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک صورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں جھگڑا کرنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیات والی صورت تلاش کی تو پتہ ہے وہ کون سی صورت تھی؟ سورۃ الملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا تو آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ وہ سورہ ختم ہو گئی تو واپسی پر اس صحابی نے تمام واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا کہ اچانک مجھے کسی انسان کی سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب کو روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھیں جسے سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر و باطن تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے، اور وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ باریک بھی ہے اور ہر چیز اپنے علم میں رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث ہدیہ نہ کروں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھائیں، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والے کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، وہ اس لیے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ سورہ ملک کو پڑھنے والوں کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی۔ تو اس لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھا کیجئے، اس کو رات کو پڑھ کر سوئیے، انشاءاللہ تعالی یہ سورت آپ کی حفاظت ضرور کرے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور کسی کا دل بدل دے۔